प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अपने पागलपन और मक्कारी के ज़रिए पूरे खित्ते को ख़तरनाक जंग में धकेल रहा है, लेकिन हम भारत को ये बता देना चाहते हैं कि उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसके वो काबिल है। सिख और दीगर अक़लियतें भारतीय अंदरूनी साजिशों और मज़ालिम पर हमारे साथ हैं। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। DGISPR इंतहाई अहम प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से नूर खान एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि इंतहाई अहम खबर है, भारत की जानिब से नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया। DGISPR प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और इसमें उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया है। भारत अपने पागलपन और मक्कारी के ज़रिए पूरे खित्ते को ख़तरनाक जंग में धकेल रहा है। इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। DGISPR ने भारत की बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत ने अपने ही मुल्क में 6 मिसाइल फायर किए हैं। भारत की जानिब से पंजाब में सिखों की आबादी को निशाना बनाया गया। आदमपुर से फायर किए गए 6 मिसाइलों में से 5 मिसाइल अमृतसर में गिरे हैं, जबकि 1 मिसाइल आदमपुर में ही गिरा है। DGISPR ने कहा है भारतीय फौज अपने ही मुल्क में सिख बरादरी को निशाना बना रही है। हमारी तमाम तर हमदर्दी सिखों और अक़लियतों के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सिख बरादरी के साथ खड़ा है। दूसरी जानिब DGISPR की जानिब से ये भी कहा गया कि सिख बरादरी की इबादत गाहों पर भी हमला करने की कोशिश की गई है, जिसको पाक फौज ने नाकाम बना दिया है। और इंतहाई अहम अपडेट से आपको आगाह करते हैं कि इस वक्त खालिस्तान तहरीक के लीडर गुरपतवंत सिंह ने भी ये ऐलान कर दिया है कि बाकायदा तौर पर सिखों ने भारतीय फ़ौज के साथ बगावत कर दी है और हम पाक आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं। आपको बताएं कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कहना है कि भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है, जिसकी वजह से भारत में सिखों को निशाना बनाया गया है। गुरपतवंत सिंह का कहना है कि मोदी ने 3 करोड़ सिखों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। सिख पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। भारत ने ननकाना साहब को भी ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे पाक फ़ौज ने भारतीय कोशिश नाकाम बना दी है। इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट करने जा रहे हैं और भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है। गुरपतवंत सिंह का दावा सामने आ रहा है, भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है। अभी आपको बता रहे थे DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि सिखों को निशाना बनाया जा रहा है भारतीय फ़ौज की जानिब से और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है कि भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है। भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने यह दावा किया है, उनका ये ऐलान सामने आया है कि सिख पाक फ़ौज के साथ खड़े हो चुके हैं। इस वक्त एक बड़ी कुव्वत पाकिस्तान के आर्मी के साथ मुल्हिक हो गई है। आपको बताएं कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में भारतीय फ़ौज कमज़ोर हो चुकी है। सिखों ने बगावत कर दी है। मोदी ने 3 करोड़ सिखों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। गुरपतवंत सिंह ने कहा है कि सिख पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। आपको इंतहाई अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। दुनिया भर के सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत के अपने ही बासी भारत के ख़िलाफ़ होने जा रहे हैं। भारतीय फ़ौज जो है वो सिखों के ख़िलाफ़ है और सिखों ने उनसे बगावत कर दी है। सिख पाक फ़ौज के साथ खड़े हो चुके हैं। गुरपतवंत सिंह ने ऐलान किया है कि दुनिया भर के सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, भारत सफाकियत की इंतहा पर जा चुका है और अपने ही मुल्क के बासियों को हमले का निशाना बना रहा है। मोदी ने 3 करोड़ सिखों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट करने जा रहे हैं और भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है। गुरपतवंत सिंह का दावा सामने आ रहा है, भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है। अभी आपको बता रहे थे DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि सिखों को निशाना बनाया जा रहा है भारतीय फ़ौज की जानिब से और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इंतहाई अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है कि भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है। भारतीय फ़ौज में सिखों ने बगावत कर दी है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने यह दावा किया है, उनका ये ऐलान सामने आया है
کہ سکھ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایک بڑی قوت پاکستان کے آرمی کے ساتھ ملحق ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی موجودہ صورتحال میں بھارتی فوج کمزور ہو چکی ہے، سکھوں نے بغاوت کر دی ہے۔ مودی نے 3 کروڑ سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ گروپتونت سنگھ نے کہا ہے کہ سکھ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو انتہائی اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اپنے ہی باسی بھارت کے خلاف ہونے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج جو ہے وہ سکھوں کے خلاف ہے اور سکھوں نے ان سے بغاوت کر دی ہے۔ سکھ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ گروپتونت سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر کے سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، بھارت شفافیت کی انتہا پر جا چکا ہے اور اپنے ہی ملک کے باسیوں کو حملے کا نشانہ بنا رہا ہے۔ مودی نے 3 کروڑ سکھوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آپ کو اس وقت بتائیں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بتائیں آپ کو کہ DGISPR نے بھی ایک پردہ چاک کر دیا ہے، چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت نے اپنے ہی ملک میں 6 میزائل فائر کیے ہیں۔ بھارت کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ انتہائی اہم خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے اور بھارت اپنی شفافیت پر اترا ہوا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے نور خان ایئر بیس پر بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش ناکام کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس وقت بتائیں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بتائیں آپ کو کہ DGISPR نے بھی ایک پردہ چاک کر دیا ہے، چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت نے اپنے ہی ملک میں 6 میزائل فائر کیے ہیں۔ بھارت کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ انتہائی اہم خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے اور بھارت اپنی شفافیت پر اترا ہوا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے نور خان ایئر بیس پر بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش ناکام کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس وقت بتائیں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بتائیں آپ کو کہ DGISPR نے بھی ایک پردہ چاک کر دیا ہے، چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت نے اپنے ہی ملک میں 6 میزائل فائر کیے ہیں۔ بھارت کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ انتہائی اہم خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے اور بھارت اپنی شفافیت پر اترا ہوا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے نور خان ایئر بیس پر بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش ناکام کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس وقت بتائیں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بتائیں آپ کو کہ DGISPR نے بھی ایک پردہ چاک کر دیا ہے، چہرے سے نقاب ہٹا دیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت نے اپنے ہی ملک میں 6 میزائل فائر کیے ہیں۔ بھارت کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ انتہائی اہم خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے اور بھارت اپنی شفافیت پر اترا ہوا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے نور خان ایئر بیس پر بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے نور خان ایئر بیس کے قریب حملے کی
कोशिश नाकाम कर दिया गया है। भारत का जंगी जुनून खित्ते को तबाही की जानिब धकेलने लगा। भारतीय बहरी बेड़ा कराची बंदरगाह की जानिब रवाना। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक बेड़े में तैयारा बरदार जहाज, डेस्ट्रॉयर, फ्रेगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल। बेड़े के कुछ जहाज़ों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नस्ब। बेड़ा कराची से 300 मील दूरी पर मौजूद। पाकिस्तान का भी जवाब इकदाम। पाक नेवी ने भी अपना बेड़ा तैनात कर दिया है। That we have shot a MiG-29 8 miles from LOC bearing 243 20 nautical miles. A Su-30 was shot 192 19 miles. A Rafale was shot 14 54 miles from LOC in Srinagar. So the formation knows one of his flight member is not there. He is giving his own operations as fine, but he claims that I have seen an explosion in the air. Picture of one of the location where the aircraft went down. On the right side you are seeing that of the 12th April, and this is the next day after the engagement. This is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place next. So this is you can see the tail number of one of the Rafale. This engine was one part of one Rafale at one time, now it is on ground burning. The Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century, it is not 18th century. Everything leaves a mark. शाहीनों के हाथों मोदी के गरूर राफेल की तबाही के सबूत हाजिर। फ्रांसीसी साख्ता तैयारे समेत भारतीय जहाज गिराने के शवाहिद आलमी मीडिया के सामने पेश। ब्रीफिंग देते हुए एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा, एक राफेल जम्मू, दूसरा श्रीनगर और तीसरा बटिंडा में गिराया। MiG-20 और सखोई को श्रीनगर में निशाना बनाया। जम्मू के इलाके में ड्रोन को मारा। भारतीय तैयारों को लॉक करने और भारतीय पायलट्स की गुफ्तगू भी सुनवाई। मजीद कहा कि भारत के तकरीबन 60 तैयारे आए, जिनमें से 14 राफेल थे। 1 घंटे से ज्यादा फजा में जंग होती रही। भारत ने पिछली बार कहा था राफेल होते तो मामला तब्दील होता, इसलिए इस बार भारत के राफेल को निशाना बनाया है। मजीद भारतीय तैयारे भी तबाह कर सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने राफेल के मलबे की तस्वीर भी आलमी मीडिया को दिखाई। Don't think that anything that is coming from the east we are not seeing. We will defend our honor, our integrity, our sovereignty at all costs. They came in large numbers. 5 of their aircraft was shot down. 3 Rafales, 1 MiG-29, 1 Su-30, 1 large combat UAV. On the line of control, the Indians opened fire, specifically targeting these civilians. We are continuously responding to this aggression, only targeting the Indian military posts. When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report. The voice will be heard everywhere. भारत से जो आएगा उसके पर खदशे उड़ा देंगे। जब तक जवाब नहीं देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। DGISPR का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अब तक हम अपना दिफा कर रहे हैं। भारत को अपनी मर्जी के वक्त पर जवाब देंगे। जब हम हमला करेंगे भारतीय चैनल्स को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स मौजूद हैं। भारतीय फौजी अफसर दहशतगर्दों को हमलों का कहते हैं। भारत का मकसद हमें दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से हटाना है। भारत अपनी प्रॉक्सीज बचाने के लिए जारियत कर रहा है। खुद दहशतगर्दी करके इल्जामात दूसरों पर लगाता है। भारत में कोई वाक़या होता है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। Terrorists being directly funded, sponsored, trained, and doing terrorist activity inside Pakistan for Indian military intelligence. Who is doing terrorism in Pakistan? Just imagine how much they must be paying to Fitna al-Khawarij, how much they must be paying to the terrorist groups whom they are running in Balochistan. This is the reality. We are asking that just give some iota, some fraction of such sort of evidence for what you are telling that this Pahalgam, someone in the Pakistani state was involved in it. You don't have any evidence. DGISPR ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत सामने रख दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं।
دہشت گرد بھارتی انٹیلیجنس اداروں کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ بھارت کا ایجنٹ جہلم سے گرفتار ہوا۔ سرنڈر کرنے والے دہشت گردوں نے تسلیم کیا کہ وہ بھارت کے کہنے پر کارروائیاں کر رہے تھے۔ بھارت دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ ہم نے افغانستان سے دراندازی کرنے والے 71 خارجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ بھارت مسلمانوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی عرب کا پاک بھارت کشیدگی میں کمی کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ہر مشکل میں پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر سعودی عرب کا شکریہ۔ کہا بھارت کی بلا اشتعال جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کئی بے گناہ شہریوں کی شہادت ہوئی اور املاک کو نقصان پہنچا۔ اس جارحیت سے علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی پاکستان کے خلاف میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سعودی حکومت کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ سعودی وزیر مملکت کی پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ کہا کہ سعودی عرب کو جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ کشیدگی میں کمی اور تمام تصفیہ طلب تنازعات کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کا اعادہ کیا۔ معاشی محاذ پر بھارت کو شکست کا سامنا۔ IMF نے بھارتی درخواست ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ پاکستان کو $1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری۔ بجٹ پر مشاورت کے لیے IMF وقت 14 مئی کو پاکستان آئے گا۔ وزیر اعظم کا بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے ناکام ہونے پر اظہار اطمینان۔ کہا IMF کے پروگرام کو سبوداز کرنے کی بھارتی کوششیں ناکام ہوئیں۔ پروگرام سے معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان نے بھارت کے ڈرون کے داند بھی توڑ دیے۔ لڑاکے طیاروں کے بعد ہندوستان کو ڈرون جنگ میں بھی مات۔ پاکستانی فضائی حدود میں گھس بیٹھ گئے۔ بھارتی ڈرون خاک میں مل گئے۔ بہاڑی، پاک پتن اور اوکاڑا میں مزید اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرون مار گرائے۔ کل رات سے اب تک 48 ڈرونز تباہ کیے جا چکے۔ دشمن کے مار گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 77 ہو گئی۔ DGI SPR کے مطابق پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے۔ رافیل اور ڈرون حملے فلاپ ہونے پر بھارت آپے سے باہر۔ لائن آف کنٹرول پر شہری آبادی کو نشانہ بنانے لگا۔ کوئرٹا، نکیال اور تتا پانی سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری۔ نومولود بچی سمیت 6 شہری شہید، 26 زخمی۔ پاک فوج کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی فوج کی کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دیں۔ کیل سیکٹر میں بھارت کی مہری پوسٹ خالصہ ٹاپ، رکھ چکری سیکٹر میں دنا ٹاپ اور ماؤنٹ پوسٹ کی تباہی سے بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ حاجی پیر سیکٹر اور پوکران میں بھی کئی چیک پوسٹیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ بٹل سیکٹر میں دھرمسال سیکنڈ پوسٹ بھی بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے اور سفید جھنڈا لہرا دیا۔ مودی کا رافیل کا غرور چکنا چور۔ عالمی میڈیا بھی ڈاگ فائٹ میں پاک فضائیہ کا معترف۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق بھارتی لڑاکا طیارے رافیل کو گرا کر پاکستانی فضاؤں میں برتری ثابت کر دی۔ پاک چین مشترکہ ٹیکنالوجی نے عالمی عسکری ماہرین کو نظریہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ پاک چین ٹیکنالوجی کے خوف سے باعث رافیل سرحد سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرا کر دفاعی حلقوں کو سکتے میں ڈال دیا ہے۔